انسان جب مر جاتا ہے تو 3 اعمال اس کے بند نہیں ہوتے ہیں، قبر تک اس کے 3 اعمال کا ثواب اور اس کا پھل ملتا رہتا ہے۔ وہ 3 اعمال کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، کہ 3 ایسے اعمال ہیں کہ انسان دنیا میں اگر کرتا رہے مگر جب مر جائے پھر بھی اس کا نامہ اعمال میں اس کا ثواب اور اس کی نیکی لکھا جائے گا۔ وہ 3 اعمال کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ جاریہ، نمبر 2 ایک ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں، یعنی استاد اور شاگرد کا جو سلسلہ جاری ہیں۔ اسی طریقے سے تیسرا کہ نیک اولاد اور نیک بچے آپ کے لیے اگر دعا کرتے رہیں تو اس کا ثواب اور اس کا پھل آپ کو ملتا رہے گا۔ یہ 3 اعمال ایسے ہیں کہ آپ قبر میں چلے جائیں، مر جائیں، قیامت تک اس کا ثواب آپ کو لکھتا رہے گا، اس کا ثواب اور اس کی نیکی آپ کو ملتے رہے گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا دینی بھائی تسلیم الدین محمدی۔ اسلامک نالج 940 چینل میں آپ لوگوں کا سواگت ہے۔ میں ریگولر آپ لوگوں کے لیے دین کی چھوٹی چھوٹی اور دین کی موٹی موٹی باتیں لے کر کے حاضر ہوتا ہوں۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے بات کرنے والا ہوں کہ وہ اعمال جن کا تعلق اخروی زندگی سے ہے، یعنی انسان دنیا میں جو زندہ رہتا ہے اور زندہ رہنے کی صورت میں فرشتے ان کے نامہ اعمال لکھتے رہتے ہیں، نوٹ کرتے رہتے ہیں، مگر جب انسان کی وفات ہو جاتی ہے، انسان جب انتقال کر جاتا ہے تو اس کا نامہ اعمال رجسٹر بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی بھی اعمال ان کے تک نہیں پہنچتے ہیں سوائے 3 اعمال کے۔ آئیے جانتے ہیں کہ وہ کون سے ایسے 3 اعمال ہیں کہ انسان اگر مر جائے پھر بھی قبر تک اس کا ثواب اور اس کی نیکی پہنچتے رہتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من 3 صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، کہ 3 قسم کے ایسے اعمال ہیں کہ جن کا ثواب انسان کو مر جانے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ انسان کی زندگی کے حالات میں بقیہ اس کے علاوہ جو اعمال ہوگا وہ دنیا میں ہی اس کا ثواب اور اس کا پھل اور اس کا نتیجہ لکھا جائے گا، مگر اگر یہ 3 کام انسان نے دنیا میں چھوڑ کے جائے تو اس کا ثواب صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ مر جائے گا پھر بھی اس کا ثواب اسے ملتا رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون سے 3 اعمال ہیں، وہ کون سے 3 کام ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ جاریہ، کہ صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ کیا ہے؟ آپ کو اللہ نے اگر اتنی طاقت دی ہے، اتنا مال دیا ہے، اتنا پیسہ دیا ہے، اتنا روپیہ دیا ہے، تو آپ کہیں راستہ میں گزرنے والے لوگوں کے لیے کہیں کنواں کھدوا دیے، یا راستہ میں گزرنے والوں لوگوں کے لیے پانی پینے کے لیے ٹیوبل لگوا دیے، نل کا انتظام کر دیے۔ اسی طریقے سے آپ اپنے گاؤں میں، اپنے محلے میں یا کسی اور جگہ پر اپنے ایک مدارس بنوا دیے، ایک مسجد قائم کر دی، مسجد کا انتظام کر دیا، یا کوئی ایسا مقام ہے، کوئی ایسی جگہ ہے جہاں گرمی کے موسم میں لوگ سائے کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں، اور ایسے حالت پر آپ نے کوئی درخت لگوا دی یا سائے کا کوئی انتظام کر دیے، تو جب تک آپ کی یہ چیزیں، آپ کی اس درخت سے لوگ سایہ حاصل کرتے رہیں گے اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا، اگرچہ یہ کہ آپ وفات پا جائیں۔ اگر آپ نے کسی راستے کے کنارے پر ایک درخت لگوا دیتے ہیں اور اس درخت کے نیچے گرمی کے موسم میں لوگ آرام کرتے ہیں، چین سے سوتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو جتنے دن تک اس درخت کے نیچے لوگ آرام کرتے رہیں گے، جتنے دنوں تک اس درخت کے نیچے لوگ سکون اور پرسکون ہو کر کے دھوپ سے بچتے ہوئے وہاں آرام کرتے رہیں گے، اس کا ثواب آپ مر جائیں پھر بھی آپ کے نام پہ لکھا جائے گا میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے گاؤں میں ایک مسجد ہے اور مسجد بنوانے کے لیے بہت روپیہ کی ضرورت ہے، آپ نے 500، 1000، 1000، 2000 جتنی آپ کی طاقت ہے، اگر آپ نے اتنا روپیہ اس چیز میں خرچ کر دیا، مثال کے طور پر اگر آپ نے ایک اینٹ ہی صحیح، ایک اینٹ کے روپیہ کے برابر، ایک اینٹ کی قیمت جتنی ہے اتنی قیمت اگر آپ نے ادا کر دیا اور اس کے روپیہ سے آپ کے نام پہ مسجد بنوائی گئی، تو آپ جتنے روپیہ اس مسجد میں لگائے ہیں، اس مسجد میں جب تک اللہ کے بندے، جب تک اللہ کے برگزیدہ بندے، جب تک اللہ کے بندے وہاں عبادتیں کرتے رہیں گے، نماز پڑھتے رہیں گے،
تب تک آپ کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب بھی جاری اور ساری رہے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے گیا مسجد میں اور دیکھا کہ یہاں فین کا انتظام نہیں ہے، پنکھا کا انتظام نہیں ہے، اگر آپ نے ایک پنکھا لگوا دی، اس پنکھا کے نیچے لوگ جب تک اس مسجد میں پنکھا کے نیچے سکون اور آرام کے ساتھ نماز پڑھیں گے، اس کا ثواب آپ کو اللہ تعالی مرنے کے بعد بھی دیتا رہے گا میرے بھائیوں۔ تو یہ ہے صدقہ جاریہ۔ آئیے آپ دوسرا اعمال دیکھتے ہیں جو انسان کے مر جانے کے بعد بھی جاری اور ساری رہتا ہے، ختم نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دوسرا اعمال ہے او علم ينتفع به، کہ ایک ایسا علم جو انسان دنیا میں چھوڑ کر کے جائے اور ان کے چھوڑے جانے کے بعد دوسرے لوگ اس علم سے فائدہ اٹھاتا رہا ہو، تو اس کا ثواب بھی انسان کو مرنے کے بعد دیا جاتا رہے گا قیامت تک۔ جیسے آج آپ غور کریں، دنیا میں کتنے بڑے بڑے امام گزرے ہیں، کتنے بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں، ان تمام کا کوئی نام و نشان نہیں، کب انتقال کر گئے، ہزاروں سال ہو گئے ان کی وفات ہونے کا، مگر ان کی کتابیں موجود ہیں، ان کی احادیث موجود ہیں، ان کی اچھی باتیں موجود ہیں، ان کی تحریریں، ان کے ویڈیوز، ان کے وعظ و نصیحت موجود ہیں۔ آپ دیکھ لیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، امام بخاری 256 ہجری کے اندر انتقال کر جاتے ہیں، مگر ان کی کتاب صحیح البخاری ابھی بھی ہر مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، کہ جس کو پڑھنے کے بغیر جب تک کہ کوئی طلبہ اپنی استاد سے بخاری شریف نہیں پڑھتا، اس کو سند فضیلت کی ڈگری سے اس کو نوازا نہیں جاتا ہے میرے بھائیوں۔ تو جب تک وہ کتاب جو چھوڑ کر کے چلے گئے ہیں، لکھ کر کے چلے گئے ہیں، تو جب تک لوگ اس کتاب سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، تب تک اس کا ثواب اور اس کی نیکی اسے ملتا رہے گا۔ یہ علم ينتفع به، یعنی ایسا علم چھوڑ کر کے گیا ہے جو لوگ اسے فائدہ اٹھاتے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی عالم ہے، اپنے تقریروں کے دوارا، اپنے وعظ کے ذریعے، اپنے نصیحت کے ذریعے یوٹیوب میں، سوشل میڈیا میں چھوڑ کر کے گئے ہیں، لوگ اس یوٹیوب اس کی تقریریں سن کر کے، اس کی وعظ اور نصیحتیں سن کر کے فائدہ اٹھاتا ہے، مسئلہ مسائل کو جانتے ہیں، اسی طریقے سے اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں، ان کی واقعات کو سن کر کے، تو اس کا ثواب بھی اس انسان کو، اس عالم کو ملتا رہے گا۔ اس کے بعد تیسرا اعمال جن کا ثواب قبر میں پہنچتا رہتا ہے، انسان مر جائے پھر بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او ولد صالح يدعو له، کہ نیک اولاد چھوڑ کر کے اگر آپ دنیا سے جاتے ہیں، اگر آپ کے 10 بچے ہیں، 10 اولاد ہیں، ان میں سے اگر ایک نیک اولاد ہو جائے، ایک عالم دین ہو جائے، ایک شریعت کا پابند ہو جائے، تو آپ کو ہو سکتا ہے آپ کا یہی اعمال، آپ کا یہی اولاد آپ کو جنتی بنا دے، آپ کو جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے۔ آپ اگر اپنے اولاد کو عالم دین بنائیں گے، شریعت کا پابند بنائیں گے، قرآن و حدیث کی تعلیم دیں گے، خود سیکھیں گے اور اس پر عمل کریں گے، اور آپ کے لیے تب وہ اولاد، آپ کا وہ لڑکا، آپ کی وہ لڑکی آپ کے لیے دعائیں کریں گے، تو آپ مر جائیں پھر بھی آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دنیا میں زندگی جئیں، کھائیں پیے، مگر ہم اپنی اولاد کو ایک اچھے تربیت دیں، ان کو دینی تعلیم حاصل کروائیں، تاکہ ہمارے جانے کے بعد یہ اولاد ہمارے دعائیں مغفرت کریں۔ کبھی جب ان کے ہاتھ اٹھیں تو آپ اپنے دعاؤں کے ساتھ ساتھ اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے بھی دعائیں کریں، اور آپ کے اولاد اسی وقت آپ کے حق کو پہچانیں گے جب اس کو صحیح اور غلط کی چیز کی نشاندہی معلوم ہوگی، جب وہ شریعت کے پابند ہوں گے، جب وہ کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھایا ہوگا، اور یہ اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب انہیں دین علم حاصل ہوں گے، علم دین حاصل کیے ہوں گے میرے بھائیوں۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آج دنیا میں ہم اپنے بیٹوں کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، کچھ بھی بنائیں، IAS IPS سب بنائیں، مگر سب سے پہلے انہیں دینی تربیت دیں، دین کا علم حاصل کروائیں۔ اس لیے اگر ہم نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہ دی، ان کو قرآن و حدیث کی شکشا نہ دیا، تو ہمارے مر جانے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ ابا کے لیے نماز جنازہ پڑھانے والے ان کے 10 بیٹے ہیں اور ایک بھی بیٹا ایسا نہ ہو کہ ان کی جنازہ خود پڑھا سکے، ان کا کفن دفن کا انتظام کر سکے۔ یہ ہمارے لیے کتنی بڑی محرومی کی بات ہے کہ آج دنیا میں ہم ہر چیز کر پاتے ہیں،
کھاتے ہیں پیتے ہیں، اچھی گاڑی ہوتی ہے، اچھا مکان ہوتا ہے، اچھا گھر ہوتا ہے، اور ہمارے چلے جانے کے بعد، ہمارے انتقال کے بعد ہم ایک ایسی اولاد کو چھوڑ کر نہیں جا پاتے ہیں جو ہمارے لیے دعا کر سکے، جو ہماری نماز جنازہ پڑھا سکے، جو ہماری کفن دفن میں شریک ہو سکیں، ہم دوسروں کو لا کر کے اپنا کام کروائیں۔ میرے بھائیو، یہ سوچنے کا مقام ہے، یہ غور کرنے کا مقام ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نیک اولاد اس دنیا میں چھوڑ کر کے اگر جائیں گے تو یہ نیک اولاد جب ہمارے لیے دنیا میں دعائیں کریں گے تو اس کا ثواب، اگرچہ ہم مر گئے مگر اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہم تک پہنچائے گا، اور اس کے ذریعے سے ہو سکے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے اور جنت میں داخلہ کروائے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ان 3 اعمال کو کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ ابھاریں، اور اس دنیا میں جب تک زندہ رہیں کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق زندہ رہیں، اپنی زندگی کو ڈھائیں، اس لیے کہ یہی اصل مقصد ہے، یہی حقیقی مقصد ہے۔ اگر اس کو ہم نے چھوڑ دیا تو پھر ہماری زندگی اور کافروں کی زندگی میں کوئی فرق نہیں رہے گا میرے بھائیوں۔ اس لیے آپ دنیا میں جب تک رہیں اپنے دین کی، اپنے ایمان کی، اپنے اسلام کی حفاظت کریں، ورنہ کل قیامت کے دن ایک مسلمان کی سب سے بڑی پونجی اور ایک سب سے بڑی دولت اس کا ایمان ہوگا، اس کا عقیدہ ہوگا، اس کی توحید ہوگی۔ اور جب ایک مسلمان کل قیامت کے دن اس کے ایمان سے خالی ہوگا، دین سے خالی ہوگا، اسلام سے خالی ہوگا، تو سونے زمین بھر کر کے سونا اگر اللہ کے دربار میں پیش کرے کہ اللہ تو زمین اور آسمان بھر کر کے سونا لے لے اور اس کے بدلے ہمیں چھوڑ دے، اللہ تبارک و تعالی ہرگز اسے معاف نہیں کرے گا، نہیں چھوڑے گا۔ توحید اتنی بڑی دولت ہے، ایمان اتنا بڑا دولت ہے، ایمان مسلمانوں کی ایک سب سے بڑی کیپٹل اور سب سے بڑی پونجی اس کی ایمان ہے، اس کا عقیدہ ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے مرتے دم تک اپنے ایمان کی، اپنے اسلام کی، اپنے عقیدے کی حفاظت کرنی ہوگی، اور دنیا میں ہم ایسے اعمال چھوڑ کر کے جانا ہوگا جو صرف ہم دنیا میں ہی نہیں بلکہ ہمارے مر جانے کے بعد بھی اس کا ثواب اور اس کا پھل اور اس کا نتیجہ ہمیں ملتا رہے۔ ہماری اور آپ کی یہ اول کوشش ہونی چاہیے۔ معلوم یہ ہوا کہ 3 قسم کے اعمال اگر بندے کرتے ہیں تو دنیا میں اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو آپ کوئی ایسا صدقہ جاریہ چھوڑ کر کے جائیں، مسجد بنوا کر کے جائیں، مدرسہ بنا کر کے جائیں، مسجد میں کوئی ایسی انتظامیہ لگا کر کے جائیں، کہیں درخت لگوا دیں، کہیں نل لگوا دیں، کہیں ٹیبل وغیرہ کا بندوبست کر دیں تاکہ لوگ اس سے غریب غربا فائدہ اٹھائیں اور اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے۔ اسی طریقے سے کہ آپ اپنی دنیاوی زندگی میں ایک نیک اولاد کو چھوڑ کر کے جائیں تاکہ یہ اولاد جب دعا کرے تو آپ کے لیے بھی دعا کریں۔ اسی طریقے سے آپ ایسا علم حاصل کریں کہ آپ کی چلے جانے کے بعد اس علم سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دیں، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔